اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس والنمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ صلوات بھیجیں بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والی مجالس کے سلسلے میں جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خود صدیقہ طاہرہ کی زبان پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، حج اس لیے ہے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، اور ہماری اطاعت اس لیے ہے کہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے ہے کہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ عزیزان محترم، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس پر پورے اشرے چاہیے ہیں، اور یہ میری خطابت نہیں ہے بلکہ بی بی زہرا کے اس خطبے کی جتنی شرحیں ہوئی ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہزادی نے اس خطبے میں کیا کیا پیغامات دیے ہیں، اور اس پورے خطبے میں یہ ٹکڑا جس میں ایمان پہ بھی گفتگو ہے، نماز پہ بھی گفتگو ہے، زکوٰۃ پہ بھی گفتگو ہے، روزے پہ بھی گفتگو ہے، حج پہ بھی گفتگو ہے، امامت پہ بھی گفتگو ہے، اطاعت پہ بھی گفتگو ہے، اور خالی یہ ان چیزوں کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ شہزادی نے یہ بتایا ہے کہ ایمان کیوں ضروری ہے، نماز کیوں ضروری ہے، روزہ کیوں ضروری ہے، حج کیوں ضروری ہے، زکوٰۃ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن مسلمان کو تبلیغ کا حق ہے، یہ بتانے کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں، اس لیے کہ حکم کا سبب یا حاکم بتا سکتا ہے یا جو اس کی مشیت سے واقف ہو وہ بتا سکتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ شہزادی نے خالی تبلیغ نماز نہیں کی، تبلیغ روزہ نہیں کیا، تبلیغ حج و زکوٰۃ نہیں کیا، بلکہ ان عبادتوں کے واجب ہونے کے اسباب و علل پہ گفتگو کی ہے، تو سبب وہی بتائے جو مذاق شریعت سے بھی واقف ہو، مزاج شریعت سے بھی واقف ہو، مزاج مشیت سے بھی واقف ہو۔ ہاں یہ پھر کبھی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس ٹکڑے میں جو آخری جملہ ہے کہ ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ
پابندی سے نجات مل جائے۔ گویا کہ شہزادی نے بتایا کہ اتحاد کے نعرے تو سب دیتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن کوئی نقطہ اتحاد نہیں بتاتا ہے کہ اگر تم متحد ہو تو کس بات پہ ہو۔ شہزادی نے بتایا کہ وہ اتحاد جو امامت کے نام پر ہوگا وہ تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا، لیکن جو اس در سے ہٹ کے ہوگا اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صلوات میں جو محمد والے دیکھیے، اتحاد بہت اچھی چیز ہے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اتحاد کا مقصد درست نہ ہو، توجہ کیجئے گا، اگر اتحاد کا زاویہ درست نہ ہو، اگر اتحاد کا رخ درست نہ ہو، تو میں آپ کے سامنے کہیں اور سے مثال نہیں لاؤں گا، قرآن سے لاؤں گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے قوموں کا اتحاد ضروری ہے، ملت کا اتحاد ضروری ہے، لیکن کیا ان سارے اتحادوں سے زیادہ گھر کا اتحاد ضروری نہیں ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی قوموں کا اتحاد وقتی ہو سکتا ہے، ملت کا اتحاد وقتی ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے افراد کا اتحاد، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ تو مستقل ضرورت ہے نا۔ اور وہاں تو مشکلیں ہیں کہ قوموں کو متحد کرنا آسان نہیں ہے، ملت کو متحد کرنا آسان نہیں ہے، لیکن گھر کے افراد کو متحد کرنا آسان ہے نا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن اگر گھر کے افراد کا اتحاد بھی صحیح مقصد پہ نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی برادران یوسف متحد تھے کہ نہیں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، لیکن کیا کوئی ہے جو کہہ سکے کہ بھائی متحد بہت اچھی بات تھی؟ سب جانتے ہیں چونکہ یوسف کے بھائی ایک غلط مقصد پر متحد ہو گئے تھے، اس لیے ان کے اتحاد کی تعریف نہیں کی جائے گی، اور ان کے اتحاد نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ میری دلیل یہ ہے کہ متحد ہونے کے باوجود ان کو بھکاری بنا دیا ان کے اتحاد نے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی صلوات بھیجے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ بھائی برادران یوسف متحد تھے کہ نہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن چونکہ ان کا اتحاد اپنے بھائی کو نہیں بلکہ ایک نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد اگر بے مقصد، بے جہت یا غلط مقصد کے لیے ہو، توجہ کیجئے گا، تو وہ پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ سب متحد تھے، یوسف اکیلے تھے، تنہا تھے، بھائیوں نے متحد ہو کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس اتحاد نے انہیں ذلیل بنا دیا اور یوسف کو عزیز بنا دیا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی باواز بلند آ رہے ہیں، صلوات پڑھیے۔ وہاں جا رہے ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے کہ میرا بھائی مجھے کچھ دے دے۔ اب عزیزان محترم یہی بات ہے کہ جو مزاج کا سخی ہوتا ہے وہ ان ذلیلوں کو مانگنے پر دے دیا کرتا ہے، لیکن مانگنے پر دے دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان مانگنے والوں کی ضلالت۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، علی کے خلاف جتنے بھی اتحاد ہوئے ہوتے رہے،
بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن میرے مولا نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب جس نے مانگا عطا کیا. بھائی توجہ کیجئے گا، جب جس نے مانگا عطا کیا. اور علی نے اس کے لیے دربار تک جانے میں بھی. لیکن کیا کوئی ہے جو جناب یوسف کے فخر، جناب یوسف کی عطا، جناب یوسف کے کرم کو پیش نگاہ رکھ کر یہ کہے کہ اگر جناب یوسف اپنے بھائی کے ان اعمال پہ راضی نہ ہوتے جو جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برتا تھا، تو جناب یوسف ان کو عطا کیوں کرتے؟ میں کیا کر رہا، توجہ کیجئے گا. ہر آدمی کہے گا ان کی عطا کی وجہ سے ان کے غلط کام پر مہر نہیں لگے گی، تو یہ یوسف کی عطا کی وجہ سے ان کے بھائیوں کی غلط کاریاں درست نہیں ہو سکتی ہیں، تو علی کے کرم کی وجہ سے کسی کا ظلم، کسی کا غصب، کسی کی برائی کو چھپایا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ان کی پستی ہے، یہ ان کی بلندی. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد وآل محمد. تو بہرحال بات ذرا موضوع اور عنوان اور ربط بے ربط نہ ہو جائے، تو شہزادی نے یہ بتایا کہ ہماری امامت سے فرقہ بندی کو نجات ہے. گویا کہ نقطہ اتحاد بتایا، نقطہ اتحاد بتایا. اس لیے کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ یہ اتحاد جو مولا علی کے خلاف نام نہاد اتحاد ہو رہا تھا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ شہزادی ہی نے اس خطبے میں بتایا کہ تم نے یہ گمان کیا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. حالانکہ شہزادی نے فیصلہ کیا، حالانکہ تم یہ کام کرنے سے فتنے میں پڑ گئے. زام تم خوف الفتنہ، تم فتنے میں پڑنے کا خوف کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے. یاد رکھو تم تو فتنے میں پڑ گئے. تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا. اور آج بھی ابھی ازالۃ الخفا ہمارے بزرگ عزیز نے رائے بریلی میں دیوبند کا ترجمہ آیا تو اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے. سنیے کیا دلیلیں ہیں اس اجماع کے لیے. ترجمے کے ساتھ کتاب موجود ہے، ابھی دیوبند سے آئی ہے، کہ اگر مسئلہ خلافت اہم ترین مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی بھی صحابہ رسول کا جنازہ چھوڑ کر آج جس کو مجھ سے چاہیے ہے لے لے. یعنی اگر آپ میں سے بہت سے لوگ اب تک ہم جیسوں سے یہ سوال کرتے تھے کہ مولانا کیا دوسروں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور کے مسلمان رسول کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، آج میں چھپی ہوئی دیوبند کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ازالۃ الخفا کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے خلافت کی اہمیت کی بنیاد پر. توجہ کیجئے گا کہ اگر وہ اتنا اہم نہ ہوتا، اللہ اکبر، آپ ذرا سا دیکھیے تو یہ بتایا جا رہا ہے گویا کہ رسول کا دفن و کفن اتنا ضروری نہیں تھا جتنا وہ اجماع ضروری تھا. شہزادی نے کہا تم فتنے میں پڑ گئے.
کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ خدا ان کے درجات کو عالی کرے، ان کو غریق رحمت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ ہمارا محبوب و مقبول خطیب، اس نے عجب مثال دی اس منزل پر کہ عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنی بستی میں کسی کے لیے یہ سنیں کہ وہ شخص جاب کا، نوکری کا بہت زیادہ تلاش کرنے والا تھا، لیکن جب اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آیا، جب اس کے لیے جاب آئی تو اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب تھی، بڑا ضرورت مند تھا، لیکن باپ چونکہ مریض تھا، ہاسپٹلائز تھا، اس لیے اس نے کہا کہ چونکہ باپ کا وقت رحلت قریب ہے، اس لیے ضرورت ہونے کے باوجود میں جوائن کرنے نہیں جاؤں گا، تو پوری بستی میں چرچے ہو جائیں گے کہ کیا کہنا ہے ایسے بیٹے کا کہ جس نے باپ کی محبت میں نوکری کو ٹھوکر مار دی۔ ارے توجہ کیجئے گا، وہ نوکری لینے نہیں گیا حالانکہ ضرورت مند تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد باپ مر بھی گیا۔ اب جب باپ مرا تو سب نظر آئے، لیکن وہ بیٹا جس نے ضرورت کے باوجود نوکری کو ٹھوکر مار دی تھی، بھائی توجہ کیجئے گا، وہ جنازے میں نظر نہیں آتا۔ اب لوگوں نے پوچھا، ایسی بات ہے ویسے بھی نظر رہتی ہے، لیکن اتنے بڑے واقعے کے بعد تو سب پوچھیں گے کہ جس نے کل نوکری کو ٹھوکر ماری تھی اب وہ بیٹا جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ جب تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ بینک بیلنس دیکھ رہا تھا۔ ارے توجہ کیجئے گا، اور زمین و جائیداد کے کاغذات دیکھ رہا تھا، تو کل تک جس کی تعریف ہو رہی تھی اب اسی پر لعنت ملامت ہونے لگے گی کہ یہ باپ کی محبت میں نہیں رکا تھا بلکہ اس زمین جائیداد کی محبت میں۔ بھائی یہی تو منظر یہاں ہوا جب تک نبی کہتے رہے اسامہ کے لشکر میں جاؤ، اسامہ کے لشکر میں جاؤ، کوئی مجمع جانے کو تیار نہیں تھا۔ لگ یہ رہا تھا کہ رسول کی محبت میں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن جب رسول دنیا سے گزر گئے تو حکومت کی میٹنگ تو ہو رہی تھی، رسول کے جنازے سے سب غیر حاضر تھے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بھائی باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آپ ذرا محمد والے۔ میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر خطیب الایمان علیہ الرحمہ کا بھی ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ سقیفہ میں یہ طے نہیں تھا کہ بننا کسے ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، سقیفہ میں یہ طے نہیں تھا، اتحاد پر بات کر رہا ہوں، اجماع پر بات کر رہا ہوں، یہ طے نہیں تھا کہ کسے بننا ہے، طے یہ تھا کہ علی کو نہیں بننے دینا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، طے یہ تھا کہ علی کو نہیں بننے دینا ہے۔ وہی بات جب اس بات پر اتحاد ہو جائے کہ علی جیسے کو چھوڑ دو یا علی کو نہ لو تو سوائے ذلت کے ملے گا کیا؟ اب میں تذلیل خلافت کہوں، پستی خلافت کہوں یا ہم جنسی خلافت کہوں کہ ادھر کا حال تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کمال زوال خلافت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ علی کو چھوڑنے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آج ابو بکر البغدادی کی بیعت ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اجماع والے ان کی ذلت، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں
عبداللہ ابن عمر یہ اور سعد ابن وقاص یہ بڑے غیر جانبدار لوگ ہیں، بڑے غیر جانبدار ہیں. سعد ابن وقاص کے لیے مولا علی سے کسی نے کہا یا علی، سعد ہے عمر ابن سعد کا باپ، پڑھنا چاہیے، انٹرنیٹ پر مل جائے گا سب کچھ. یہ سعد ابن ابی وقاص یہ بڑے بڑے نارمل اور بہت غیر جانبدار تھے. جا کے مولا علی سے کسی نے کہا کہ یا علی دیکھیے انہوں نے حاکم شام کا ساتھ نہیں دیا، سعد نے حاکم شام کا ساتھ نہیں دیا. تو مولا علی نے کہا حق کے ساتھ بھی تو نہیں آئے، حق کے ساتھ بھی تو نہیں آئے. اور یہ عبداللہ ابن عمر انہوں نے بھی خیر سے مولا علی کی بیعت نہیں کی. مولا علی کی بیعت چوتھی منزل پر بھی انہوں نے، یعنی جب حقیقی اجماع ہوا، حقیقی اتحاد ہوا، جب سب علی پر متفق ہو گئے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، تب بھی عبداللہ ابن عمر نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. لیکن میں زوال کے کمال کی بات کر رہا ہوں، بھائی توجہ کیجئے گا. رات کی تاریکی میں یہ دارالامارہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، خادم آیا، اس نے کہا کیا ہے رات کی تاریکی میں کیوں آئے؟ کہا میں حجاج کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں. تاریخ ہے تاریخ، میں حجاج کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں. خادم نے کہا کہ دن کی روشنی میں کیوں نہیں آئے، رات کی تاریکی میں کیوں آئے؟ تاریخ ہے یہ، دن کی روشنی میں کیوں نہیں آئے یا رات کی تاریکی میں کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اگر رات میں مجھے موت آ جائے تو میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان کل ایمان کی بیعت نہیں کی، حجاج جیسے کی بیعت کرنے پہنچ گئے. جب علی کے نہ چھوڑنے پر اتحاد ہوگا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، کبھی حجاج ملے گا کبھی بغدادی ملے گا. صلوات بھیجیے محمد والے بابا سے بلند آ رہے صلوات بھیجیے. بابا سے بلند آ رہے. اور شہزادی جس امامت کا تعارف کرا رہی ہیں اس میں پھر آدمی کو چوراہے پر بھٹکنا نہیں پڑے گا. بھائی توجہ کیجئے گا، اگر آپ کو صحیح راستے پر جانا ہے، آپ چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں تو اگر سیدھے راستے کا تعین نہ ہو، جسے 5 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت کا مزاج خود ہی بتا رہا ہے کہ کچھ غلط راستے ہیں، جبھی تو سیدھے راستے کی دعا ہو رہی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، اگر غلط راستے نہ ہوتے تو سیدھے راستے کی دعا نہ ہوتی. بس میں بات کو تمام کروں کہ شہزادی نے جس امامت کی بات کی ہے، کس بات پر متحد ہونا چاہیے، کس بات پر متفق ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ. زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ. کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں، کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں؟ علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات چاہیے ہے تو ہمیں اس سیدھے راستے کا تعین، اور اس سیدھے راستے کا تعین بی بی زہرا نے یہ کہہ کر دیا کہ اگر تمہیں فرقہ بندی سے نجات چاہیے ہے تو وہ ہماری امامت میں ہے، وہ ہماری امامت میں ہے، کہ جس کے لیے سب جانتے ہیں کہ اگر امامت کی پہچان نہ ہو، علامہ امینی کسی دعوت میں تھے، اس شرط پر گئے تھے
کہ وہاں کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہوگی، وہاں کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی، وہاں کوئی مذہبی گفتگو طے ہو گیا تھا، عامت الناس کا مجمع تھا۔ جو لوگ روزانہ گھڑی دیکھ کر اول وقت نماز پڑھتے ہیں وہ اول وقت نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، لیکن جو لوگ روزانہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہی ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے وہ آج بھی ذکر زہرا میں رکے رہیں، روزانہ لایانی بے معنی باتوں کی وجہ سے وسعت وقت نماز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آج وسعت وقت نماز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی دیر ذکر زہرا سن لیجئے، پھر روزانہ کی طرح سے نماز جا کر پڑھ لیجئے گا۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے۔ ایک چیز اور، احترام اذان ہمیں ائمہ سے ملا ہے کہ نماز کے لیے جب اذان ہو تو اس کی تکرار کرنا مستحب ہے، واجب نہیں بتایا ہے۔ تو اگر کوئی کبھی نہ رکے تو وہ ترک مستحب کر رہا ہے، فعل حرام نہیں کر رہا ہے۔ اور ہم احترام اذان اپنے ائمہ سے لیتے ہیں، شام سے نہیں لیتے۔ یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ چوتھے امام جب اذان پہ رک گئے تھے تو ہم اذان پہ کیوں نہیں رکتے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ اذان کے لیے رکے تو اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک رکے، اس لیے کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام نے جب مؤذن نے محمد الرسول اللہ کہا تو مؤذن کو روک دیا کہ مؤذن رک جا، یزید تو بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چوتھے امام اذان کے لیے رکے ہوتے تو لا الہ الا اللہ تک رکتے۔ محمد الرسول اللہ پر مؤذن کو روک کر بتا رہا ہے کہ یہاں تک مؤذن کو لانا تھا تاکہ اس وقت جو اذان دی جا رہی تھی دربار یزید میں محمد الرسول اللہ کہے تو سید سجاد مؤذن کو روکے اور دربار یزید میں اپنی فتح کا اعلان کرے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ فضائل میں تو رکنے کا امکان رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی علماء خطبہ ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی دوران مصائب چاہ کر کے بھی رکنے والا بھی نہیں رکنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ رکنا واجب نہیں ہے، اور مصائب کے آخری جملے ہوتے ہیں تو آدمی اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے یہ سارے مسائل اس لیے بتائے تاکہ آدمی کو پتہ رہے کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور کہاں پر آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، کہاں پر آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کیا اب ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ نہیں اب آپ نہیں، میری مشکل دوسری ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہاں حل کون کرے گا۔ میں پڑھ کیا رہا تھا یہ بھی تو بتائیے۔ ہاں دیکھیے یہ ایک صلوات بھیجیے آپ۔ بس یہی آخری بات، تو طے یہ پایا تھا کہ مذہبی گفتگو نہیں ہوگی، مذہبی گفتگو نہیں ہوگی۔ کھانا پینا ہوا، سبھی لوگ تھے، اور گھوم پھر کر بات وہی مذہبی مسئلے پر آ گئی اور ان پر زور پڑا۔ اب جو ہے علامہ امینی نے اسی حدیث کو پڑھا کہ من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ علامہ امینی نے، اس لیے کہ وہاں شاید ناسبی کم تھے،
ورنہ عثمان خمیس جنہیں ہم عثمان خبیث کہتے ہیں، انہوں نے تو المستقلہ چینل پر، مولانا ہے یہ کویت کے، اپنی ناسبیت کا اعلان کیا تھا۔ المستقلہ چینل پہ تقریباً 15-16 سال پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا، عالمی مناظرہ، جو سارے عرب ٹی وی چینلز پر نشر کیا جا رہا تھا، یعنی عرب ملکوں میں المستقلہ چینل لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ جب اس نے اپنی ناسبیت کا اعلان کیا انہی جناب زہرا کے حوالے سے، تو آیت اللہ بہجت نے اپنی تحریر بھیجی تھی کہ اب ان لوگوں سے مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا، ان لوگوں سے مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا۔ بہرحال وہ ایک الگ ایک اشارہ ہے جو میں کر کے گزر گیا، لیکن بہرحال علامہ امینی نے کہا کہ یہ بتلاؤ یہ حدیث جب تم مان رہے ہو تو زہرا کا امام کون تھا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، زہرا کا امام کون تھا؟ بڑا گہرا سوال ہے، بھائی توجہ کیجئے گا۔ یہ کہہ نہیں سکتے کہ زہرا ان کو امام مان رہی تھیں جن کو اجماع نے بنایا تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ وہاں دلیلیں موجود ہیں کہ ناراض گئیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور علی کا نام لینے میں اب یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کسی امام کو بھی نہیں مانتی تھیں، اس لیے کہ اس سے لازم یہ آئے گا کہ معاذ اللہ بنت رسول، میں تو لفظ بھی نہیں لا سکتا ہوں، بغیر امام کو مانے ہوئے دنیا سے چلی گئیں، اس لیے کہ جس کے لیے آیہ تطہیر ہو اس کے لیے جاہلیت کا تصور کیا؟ بھائی توجہ، بس میں نے بات کو تمام کیا، اس لیے کہ اس بات کو تو مولا علی نے بھی جب فدق کی گواہی دینے گئے تھے تو گواہی نہیں دی زہرا کے لیے، بلکہ الٹا حاکم سے پوچھا کہ مجھے اتنا بنا کہ اگر زہرا کے لیے کسی مسئلے میں 2 لوگ گواہی دیں تو تم زہرا کے لیے کیا کرو گے؟ تو حاکم نے کہا زہرا کو سزا دیں گے، تو مولا علی نے کہا جیسے ہی تیرے ذہن میں زہرا کے لیے سزا کا تصور آئے گا ویسے ہی تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، ویسے ہی تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زہرا مصداق آیہ تطہیر ہے جس کے کردار کی ضمانت اللہ نے لی ہو، اگر اس کے خلاف 2 لوگ نہیں بلکہ سارا زمانہ بھی گواہی دے تو زمانہ جھوٹا ہوگا، رسول کی بیٹی سچی ہوگی۔ صلوات دیجئے محمد والے۔ بس عزیزان محترم، لیکن اس افتراق کا نتیجہ یہ تھا، اس در علی سے ہٹنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آج وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے کہ خود وہابیت کو دائرہ اسلام سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ابھی 20 مارچ کو صوفی کانفرنس ہونے والی ہے، اس سے پہلے تالکٹورا اسٹیڈیم میں فتوے آ چکے ہیں کہ اس فکر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی اور آ جائیں گے کچھ 2-4 ملاقاتوں میں اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ در علی سے بھاگنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جناب زہرا نے جب یہ لاجواب و بے مثال خطبہ دیا اور ظالموں کو غاصبوں کو بے نقاب کیا تو یقیناً اس کی قیمت بھی آل محمد نے دی، اور سب سے بڑی قیمت بی بی زہرا نے دی۔ آپ کو پتا ہے عزیزان محترم، ابھی آپ نے سنا کہ آپ جائیں گے سب جگہ روضوں پر، خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کا جملہ جو آپ کے بیان سے مجھے یاد آ گیا، ابھی آپ نے مصائب میں سنا، ہاں زواروں کا زیارت کے لیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، آپ دیکھتے ہیں خود مولانا منتظر جعفری صاحب زیارتوں کا قافلہ لے جاتے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں یا اکیلے بھی اگر جاتے ہیں تو خطیب الایمان نے عجب جملہ کہا کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو دور سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ مولا حسین کا روضہ ہے، وہ مولا عباس کا روضہ ہے، جب آپ نجف جاتے ہیں تو دور سے آپ کو پتہ چل جاتا
جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مولا علی کا روضہ ہے۔ جب آپ کاظمین جاتے ہیں آپ کو 2 گنبد نظر آتے ہیں، جب آپ سامرا جاتے ہیں، ارے ٹوٹا ہوا صحیح، شاید تعمیر مکمل ہو گئی ہو، لیکن دور سے سب سے بڑا گنبد آپ کو نظر آتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جب آپ مشہد جاتے ہیں تو آپ کو پروانہ وار ظاہر نظر آتے ہیں۔ ارے اور انتہا یہ ہے کہ شام جہاں یہ لوگ اسیر ہو کر گئے تھے وہاں بھی آپ کو دور سے پتا چل جاتا ہے وہ بی بی زینب کا روضہ ہے، وہ بی بی سکینہ کا روضہ ہے۔ لیکن یہ بی بی سیدہ کی مظلومی ہے کہ جنت البقیع میں قبر کے نزدیک پہنچ کر بھی آپ کو پتا نہیں چل پاتا کہ بی بی زہرا کی قبر کہاں ہے، امام حسن کی قبر کہاں ہے، چوتھے اور پانچویں اور چھٹے امام کی قبر کہاں ہے۔ آزادارو آج بھی زہرا مظلومہ ہے، آج بھی زہرا مظلومہ ہے کہ قریب جا کر بھی پتا نہیں چل پاتا۔ اور آیت اللہ مرشی نے تو بڑا ورد کیا تھا، بڑا عمل کیا تھا کہ کسی طرح سے پتا چل جائے کہ بی بی کی قبر منبر اور محراب کے درمیان یا منبر اور روضے کے درمیان ہے یا جنت البقیع میں ہے، تو یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آزادارو ان سے کہا گیا کہ اس سے تو پردہ نہ اٹھے گا، لیکن اگر آپ کو وہ چیز چاہیے ہے جو قرب قبر زہرا سے آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ معصومہ قم کی قبر کے نزدیک چلے جائیے تو آپ کو وہ فیض مل جائے گا۔ آزادارو یہ ہے بی بی زہرا کی مظلومی جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ آزادارو انہی مظلومیت، انہی مظلوموں میں سے جو سب سے بڑی مظلومہ ہے وہ بی بی زہرا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی مظلومی کیا ہے؟ اس کی مظلومی یہ ہے کہ بی بی زہرا نے وصیت کر دی کہ یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ ہاں بی بی آپ کی شہادت کے دن تو اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، لیکن آپ کی مظلومی میں اتنی کشش ہے کہ آج آپ کی شہادت کی یاد پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ آزادارو پرسہ دیجئے سب کو پرسہ، لیکن سب سے بڑا پرسہ تو آپ اسے دیجئے جس سے زہرا کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ کون ذات ہے آپ کو پتا ہے نا؟ ابھی آپ نے سنا کہ جب بی بی کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا، کہا گیا آؤ آؤ اپنی ماں کو آخری سلام کر لو۔ سب تو آئے، پہلے تو دونوں کے لیے ہے لیکن خاص کر سید الشہداء کے لیے آواز دی حسین کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتے۔ آواز دی اماں جیسے زندگی میں بلاتی تھیں اگر اسی طرح بلائیں گی تب تو میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کا کفن ٹوٹے، آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ آزادارو حسین لپٹے لیکن لپٹ کر ایک وعدہ لیا ہوگا کہ اماں وقت آخر آپ نے بلایا میں آ گیا، لیکن اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آنا۔ یہی وجہ ہے کربلا میں جب سب چلے گئے حسین نے آواز دی اماں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ سیدہ کا زانو، حسین کا سر، شمر کا کن خنجر، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔